فاتحہ میں کھانا پانی سامنے رکھنے کا مسئلہ، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اس بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ جو فاتحہ ہے، جو ہم فاتحہ خوانی کرتے، فاتحہ دلواتے، اس کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ آیات قرآنیہ پڑھ دی جائے تو انہیں اس کھانے سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ اس کھانے کے دشمن ہو جاتے اور اسے حرام خیال کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اکثر احادیث اور اقوال ائمہ اور معمولات بزرگان دین سے منہ موڑ کر اپنی چلاتے اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بناتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کے لوگ ایسے اور ہوتا بھی ہے، کہتے یہ آپ نے جب کھانے کے اوپر فاتحہ خوانی دے دی، فاتحہ پڑھ لیا، یہ کھانا حرام ہو گیا۔ کیسے حرام ہو گیا بھائی؟ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوئی پیر صاحب یا کوئی مولانا، اس کے پاس لوگ جاتے یا وہ گھر پر آتے تو پانی کے اوپر دم کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب وہ پانی پلاتے تو کیا پانی بھی پینا حرام ہو گیا؟ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں ہی پڑھی ہے نا، اور کچھ نہیں پڑھا نا؟ جی ہاں، اس کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں بتائی جائے، لیکن وہ لوگ ایسے جو ہٹ دھرمی پکڑے ہوئے، شریعت کا، دین کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانے کے اوپر اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھے تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ دوسرے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی ہیں جو اپنی جہالت اور وہم پرستی کی بنیاد پر یہ سمجھتے کہ جب کھانا سامنے نہ ہو قرآن کی تلاوت و ایصال ثواب منع ہے۔ یہ غلط۔ وہ یہ سمجھتے کہ کھانا سامنے رکھنا چاہیے تو ہی قرآن کی آیت پڑھے گے اور تو ہی ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچے گا۔ یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ میلاد شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آئے تب تلاوت شروع کرے، یہاں تک کہ مٹھائی آنے میں اگر تاخیر ہو تو گلاس میں پانی لا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کے جاہلانہ خیال میں فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کھانا آئے تو قرآن پڑھے۔ یہ سب ضروری نہیں، کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کھانا سامنے رکھا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے تو برکت ہو جائے گی اس کے، یہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جب تک کھانا سامنے نہیں رکھا جائے گا ثواب پہنچے گا نہیں، یہ غلط، یہ بالکل غلط۔ اور تو بھی فاتحہ بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ اگر آیتیں اور سورتیں پڑھ کر کھانا یا شیرینی بغیر سامنے لائے یوں ہی تقسیم کر دی جائے تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا اور فاتحہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ بغیر کھانا سامنے رکھے فاتحہ خوانی کر دی تو بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ لکھتے اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد یعنی عقیدہ ہو کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان اس کا غلط ہے، یہ اس کا گمان غلط ہے۔ وہ فاتحہ خوانی پڑھے، ثواب پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے گا، اس کے لیے سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہو گیا، اور اگر نہیں رکھے گے تو یہ سمجھے گے ارے یہ کیا غلط کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے جو ہے وہ کھانا سامنے نہیں رکھا، فاتحہ خوانی نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اس کا ثواب فلا فلا بزرگان دین یا فلا فلا ہمارے مرحومین کو اللہ پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے. اس کے لیے کوئی کھانا سامنے رکھنا ضروری نہیں. ہاں اگر رکھ دے اور پڑھے تو اس کے اندر برکت ہو جائے گی. لیکن یہ خیال کرنا کہ سامنے کھانا نہیں رکھا ہے، اب ہماری فاتحہ کھانی نہیں ہوئی یا اس کا ثواب ہمارے مرحوم یا بزرگان دین کو نہیں پہنچا، تو یہ غلط ہے.